بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل کی مجلس میں بات چل رہی ہے ان امور سے متعلق اور ان مسائل اور معاملات سے متعلق جو ایک مسلمان کی روزمرہ کی زندگی کا حصہ ہے۔ پچھلی 2 مجلسوں سے بات چل رہی ہے کہ ایک مسلمان اپنی زبان کو کیسے استعمال کرے، زبان کے صحیح اور غلط استعمال سے متعلق ہمارے پاس دین کے آداب اور اخلاق کیا ہے، کون سی بات اللہ کی دی ہوئی اس نعمت سے کرنی چاہیے اور کون سی بات اس زبان سے کر کے اللہ کی نعمت کی ناقدری سے بچنا چاہیے۔ جیسے بات آپ کے سامنے آئی کہ اب بے احتیاطی کا زمانہ غالب ہے، بے فکری ہے، یعنی ہمیں یہ سوچ اور یہ ٹینشن نہیں ہے کہ میری بولی ہوئی بات، یہ الفاظ، یہ کلمات، یہ باتیں یہ محفوظ ہو رہی ہے، ریکارڈ ہو رہی ہے، اور پھر مجھے ایک دن ان باتوں کا حساب کتاب بھی دینا ہے۔ تو جب انسان کے اندر یہ یقین بیٹھ جائے کہ میری ہر بات کا حساب کتاب ہے، پوچھ گچھ ہے، تو کتنی احتیاط ہوگی۔ تو آج کی مجلس میں بھی کچھ اہم باتیں ہیں کہ ہم اپنی زبان کو کس مقصد کے لیے استعمال کریں اور کن باتوں میں ہم احتیاط کریں۔ فرماتے ہیں کہ کوئی مسلمان اپنے کسی کام یا ہنر پر خود اپنی زبان سے بڑائی نہ جتلائے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ کوئی کام کر لیا، کوئی مہارت دکھا دی، کوئی بہت بڑا کمال کر دیا، تو بعض دفعہ شیطان انسان کو اس چیز کا عادی بنا دیتا ہے کہ یہ اپنے منہ سے اپنی تعریفیں کرتا ہے، بڑائی، جی یہ میں نے کیا ہے، یہ تو بڑی محنت ہے اور اس کا ایک بڑا لمبا قصہ ہے۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا نا، اپنے کیے ہوئے کام یا کسی کمال کے لیے خود اپنی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، اور بیچ بیچ میں یہ بھی کہتے ہیں بس اللہ بڑی بات سے بچائے، اللہ بڑی بات سے بچائے۔ یہ بھی شیطان سکھا دیتا ہے کہ بس یہ بول دو تو بچت ہو گئی، تو تعریفیں کر کے کہہ رہا ہے بڑی بات سے بچائے۔ تو کبھی بھی انسان، اللہ پاک انسان سے کوئی کام لے لے، ایک صاحب ایمان کی پہچان یہ ہے کہ یہ اس کام کی نسبت کس ذات کی طرف کرے، اللہ کی طرف۔ اللہ پاک نے یہ کام لے لیا ہے، اللہ نے چاہا تو یہ کام ہوا، اللہ نہ چاہتے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ اس زبان کے ذریعے سے شعر و شاعری کو مستقل اپنی عادت اور دھندا نہ بنائیں، یہ بھی بڑی اہم بات ہے۔ ہاں، اگر کوئی خلاف شرع مضمون نہ ہو تو کبھی کبھی عبرت یا نصیحت یا بڑوں کے کوئی اچھے اشعار اگر ذکر کر دے تو اس میں مذائقہ نہیں، لیکن اس کو اپنا مستقل معمول نہ بنائیں کہ بیٹھ کے بس شعر و شاعری ہو رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک مسلمان کی زندگی بہت محدود ہے، اس کے پاس بہت سارے کام کرنے کے ہیں، فرضی باتوں کا وقت اس کے پاس آیا کہاں سے؟ یہ جو شاعر حضرات ہوتے ہیں، ان کے جو دیوان ہوتے ہیں، دیوان فلاں، دیوان فلاں، دیوان فلاں، تو آپ اگر کبھی اس کا مطالعہ کریں، ساری چیزیں ایک فرضی دنیا ہے، ایک فرضی محبوب ہے، ایک فرضی خیال ہے، ایک فرضی حسن ہے، ایک فرضی محبوبہ ہے، اس کو ایک فرض کر کے خیال میں لا کے پھر اس پر اشعار کے اشعار پڑھ رہے ہیں کہ وہ ایسا ہے اور وہ خواب میں آئے، اس کی آنکھیں ایسی، اس کی ناک ایسی، اس کے رخسار ایسے، حقیقت پیچھے کچھ بھی نہیں، تو اس پہ گھنٹوں لگ جاتے ہیں۔ تو ایک مسلمان کی صلاحیتیں کام میں آنی چاہیے، کارآمد ہو۔ اس لیے اس امت کے بہت بڑے امام گزرے ہیں،
امام محمد ابن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور امام ہے، حالانکہ دیکھیں ان کی شہرت اور قبولیت وہ فقہ میں ہے کہ آج دنیا کا بہت بڑا حصہ ان کو فالو کرتا ہے، مسائل میں ان کی ترتیب پہ چل رہا ہے۔ لیکن آپ کو یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا باقاعدہ ایک دیوان ہے عربی میں، دیوان الامام الشافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے، اور غضب کی شاعری کمال کر گئے ہیں۔ لیکن وہ سارے اشعار حضور علیہ السلام کی تعریف پہ، صحابہ کے مناقب پہ، عبرت پہ، موت پہ، آخرت پہ، اصلاح پہ، سب اس پہ۔ لیکن کیا فرماتے ہیں؟ وَلَوْلَا الشِّعْرُ بِالْعُلَمَاءِ يُزْرِي لَكُنْتُ الْيَوْمَ أَشْعَرَ مِنْ لَبِيدِ۔ فرماتے اگر شعر و شاعری سے علم کا منصب متاثر نہ ہوتا تو آج میں، یعنی امام شافعی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، لَكُنْتُ الْيَوْمَ أَشْعَرَ مِنْ لَبِيدِ، آج میں لبید سے بھی بڑا شاعر ہوتا۔ عرب میں ایک بڑے شاعر گزرے ہیں جس کا نام تھا لبید، جیسے ہمارے ہاں مثال دیتے ہیں نا، اقبال نے یہ کہا، اقبال نے یہ کہا، غالب نے یہ کہا، یہ دو نام زیادہ مشہور ہیں۔ تو عرب میں آج تک لبید کی شاعری ضرب المثل ہے، ایسا شاعر گزرا ہے۔ تو لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے اللہ نے صلاحیت اتنی دی کہ میں شاعری میں لبید سے آگے نکل سکتا تھا، اس سے بڑا شاعر ہوتا، لیکن یہ اہل علم کا کام نہیں ہے۔ تو آپ حضرات سے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض دفعہ ہمارے احباب کو، ساتھیوں کو ذوق ہوتا ہے، اچھی چیز ہے، لیکن اس پہ گھنٹوں نہ لگائے۔ دین کو سیکھنا، دین کو سمجھنا، قرآن کو سمجھنا، حدیث کو سمجھنا، فقہ کو سمجھنا، یہ ایک مسلمان کے لیے زیادہ ضروری ہے بمقابلہ اس کے کہ ہم شعر و شاعری میں وقت گزار رہے ہیں، تو اس میں بھی احتیاط ہو۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ کبھی بھی اپنی زبان کو سنی سنائی باتوں میں استعمال نہ کرے، اس لیے کہ سنی سنائی اکثر باتیں جھوٹ ہوا کرتی۔ یہ تو حدیث ہے، یہ تو حدیث پاک کا مفہوم ہے جس کو انہوں نے یہاں پہ آداب میں شامل کر دیا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے نقل کر دے، آگے بیان کر رہا ہے، جو بات سن لی آگے کر رہا ہے، جو سن لی آگے کر رہا ہے۔ جیسے آج کا ہمارا مزاج ہے کہ میسج آ جائے گا، فیس بک پہ کوئی بات آ جائے گی، ڈائریکٹ اس کو شیئر کرنا ہے بغیر سوچے سمجھے، اس کی تحقیق کیے ہوئے، کوئی نہیں کہ کیا ہے اور کیا نہیں۔ تھوڑی دیر بعد آتا ہے کہ جی وہ خبر تو جھوٹی تھی، ہے نا؟ کتنے لوگوں کے وفات کی خبریں ہم چلا لیتے ہیں، انتقال کی خبریں چلا لیتے ہیں، بڑی بڑی باتیں چلا لیتے ہیں، بعد میں آتا ہے اعتذار۔ اعتذار یعنی ایک معذرت نامہ ہے، بھئی وہ جو بات تھی نا وہ غلط آ گئی، ہم نے آگے پھیلا دی۔ قرآن کریم نے اس کو منع کیا، حدیث پاک نے اس کو جھوٹا ہونے کی دلیل کہا، لیکن ہمارے اندر بے احتیاطی آ گئی۔ اور پھر میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اس سے بڑی خطرناک بات، ایک تو یہ نا کہ دنیا کی خبر پھیلائی، اس سے خطرناک سٹیپ اور مرحلہ یہ ہے کہ اب اتنی جرأت آ گئی ہے کہ اب قرآن پر، حدیث پر، مسائل پر، اس پر مسلمان جری ہو گئے۔ کسی بھی بات کو سنی سنائی پہنچی ہوئی باتیں ہیں، اس کو حدیث بنا کر آگے منتقل کر دیا کہ بھئی جس نے یہ چاند دیکھ کر مبارکباد دی اس پہ جنت واجب ہو۔ پورے حدیث کے ذخیرے میں کوئی ضعیف روایت بھی نہیں ہے، ضعیف، صحیح تو دور کی بات، حسن دور کی بات، ضعیف روایت بھی نہیں۔ لیکن آج کتنے مسلمانوں کا ذہن بنا دیا جاتا ہے کہ بھئی جس نے ربیع الاول کا چاند دیکھ کر کسی کو مبارکباد دی، اس کو جنت کی خوشخبری ہے۔
کوئی حدیث نہیں ہے دوستو. ربیع الاول کی فضیلت ان باتوں کے بغیر ہے، وہ ہماری ان من گھڑت باتوں کی محتاج نہیں ہے دوستو. لیکن اگر کہہ دی تو قیامت کے دن پوچھ ہوگی، پکڑ ہوگی، جواب دہ ہونا پڑے گا. اور پھر جواب دے بھی کس کو؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے جان بوجھ کے مجھ پہ جھوٹ باندھا، وہ بات میں نے نہیں کی، تو اس نے اپنا ٹھکانہ، یہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا. اس لیے اس میں احتیاط کریں. آج کل چونکہ عام ہے، سوشل میڈیا ہے، ہر ساتھی کے پاس موبائل ہے، فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، اس پہ یہ میسیجز آتے ہیں. اس کو کبھی بھی آگے اس وقت تک منتقل نہ کرے جب تک آپ کو 100% اطمینان اور تسلی نہ ہو جائے کہ واقعی یہ بات درست بھی ہے یا یہ درست نہیں ہے. اس لیے کہ یہ تو ہمارا کوئی مسئولیت والا کام تھوڑی ہے کہ قبر میں یا آخرت میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے یہ میسیج آگے بھیجے یا نہیں بھیجے، کتنے لوگوں کو آپ نے بھیجے یا نہیں بھیجے. سمجھ گئے؟ اس لیے عملی زندگی، دین ایک حرکت کا نام ہے، محنت کا نام ہے. یہ نہ کہ بھئی لاکھوں ہزاروں کو شیئر کریں اور آپ کی انگلی نہیں رکنی چاہیے، آپ کا ہاتھ نہیں رکنا چاہیے، جو مسلمان ہوگا وہ اس کو آگے ضرور شیئر کرے. اسلام یہاں تک آ گیا، کافروں نے پٹائی کر کر کے دمبا بنا دیا. ایک ایک اسلامی ملک کی گردن ناپ رہا ہے. اور ہمارا اسلام اور ہماری غیرت یہ کہ اس کو 1 لاکھ لوگوں سے شیئر کریں. آپ اس طریقے سے ہم دین کو غالب لائیں گے. وہ کسی نے بیچ میں مذاق کے طور پہ کہا تھا نا، وہ ایک صاحب نے فتویٰ دیا رمضان میں جب یہ کرونا کے مسائل چل رہے تھے، تو کہا کہ بھئی کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ مسجد میں یا جماعت سے تراویح پڑھیں، لائیو تراویح پڑھیں. یعنی اگر تراویح ہو رہی ہے آپ گھر میں اس کو لائیو کھول دیں اور اپنے گھر میں پڑھیں، آپ بھی اس جماعت میں شریک ہوگا. یہ مسئلہ دیا کسی نے. یعنی مقصد یہ کہ آپ کو مسجد جانے کی ضرورت نہیں، آپ مسجد کے دائیں رہتے ہیں، بائیں رہتے ہیں، آگے پیچھے، آپ مسجد کی اقتداء میں تراویح پڑھ لیں. یہ فتویٰ دی. تو ایک مذاق ہے بہرحال. کسی نے کہا کہ خطرہ ہے کہ جلد یہ صاحب فتویٰ دیں گے کہ پب جی کھیلنے والا بھی جہاد کر رہا ہے. پب جی گیم یہ نوجوان ساتھی کرتے ہیں نا، کہ اب خطرہ یہ کہ جلد فتویٰ دے دیں گے حضرت والا کہ جہاد کرنے کے لیے کسی کافر کو پکڑنا ضروری نہیں، پب جی کھیلنے آپ بھی مجاہدین کے صف میں آ جائیں. اب ہم مسلمانوں سے یہ کھلواڑ ہو رہا ہے دوستو، یہ کھلواڑ ہو رہا ہے. ہم مسجد کے نہ رہے، ہم اعمال کے نہ رہے، ہم قربانی کے نہ رہے، ہم جذبے کے نہ رہے، ہم انفاق کے نہ رہے، ہم دین کے نہیں رہے. ان موبائلوں پہ ادھر ادھر میسیجز بھیج کر کے ہر آدمی جنت کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہا ہے. اس لیے دین ایک عملی زندگی، عملی زندگی. ہم 2-2 3-3 بجے تک یہ کام کرتے ہیں، فجر میں مسجد خالی، فجر میں مسجد نہیں آ سکتے. تو کتنی بڑی کمزوری آ گئی. تو محض سنی سنائی بات آگے منتقل کرنا بہت بڑا بوجھ اپنے اوپر لے لینا ہے. اس میں ساتھی بہت زیادہ احتیاط کریں. اسی طریقے سے فرمایا کہ کبھی بھی زمانے کو برا مت کہو. دیکھیے بڑا اہم مسئلہ ہے، زمانے کو برا مت کہو. آج یہ بات کتنی عام ہے، ہر ساتھی بیٹھ کے کہے گا یار زمانہ خراب ہو گیا ہے. کہتے ہیں نا بھئی ہمارا زمانہ خراب ہے. حدیث پاک میں صحیح حدیث کی روایت ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، جب اللہ فرمائے تو اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث قدسی. قدسی اللہ فرماتے لا تسبوا الدہر فإنی انا الدہر. زمانے کو گالی مت دو، زمانہ تو میں ہوں. اللہ پاک فرماتے زمانہ میں ہوں. کیا مطلب؟ محدثین فرماتے ہیں فإنی انا الدہر ای متصرف الدہر. زمانے پر اختیار اور تصرف رکھنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. زمانے کو اللہ نے پیدا کیا، زمانہ اللہ کے حکم سے چل رہا، یہ رات دن اللہ کے حکم کے تابع،
اس زمانے کا کیا قصور ہوا؟ بگاڑ تو ہماری بدعملی سے معاشرے میں بنتا ہے، لیکن آج یہ کہنا کہ میں بگڑ گیا ہوں، آج یہ کہنا کہ میری اولاد خراب ہو گئی ہے، یا آج یہ کہنا کہ میرے علاقے کے لوگ صحیح نہیں رہے، یہ مشکل ہے۔ تو کہا بھئی زمانہ خراب ہے، اپنے اوپر تو بوجھ لینا نہیں ہے، اپنی کمزوری کو دور کرنا نہیں، تو لہٰذا زمانے کو برا بھلا کہہ دو۔ اس لیے حدیث پاک میں منع کیا کہ زمانے کو برا بھلا مت کہو، زمانے کو گالی مت دو، زمانے کو پیدا کرنے والا میں ہوں، اس پہ تصرف، اختیار، کنٹرول میرا ہے، تو زمانہ کیسے خراب ہو جائے گا؟ انسان اپنی بدعملی کو زمانے کی خرابی کہہ دیتا ہے، اس لیے اس جملے سے بھی اجتناب ضروری ہے۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ چبا کر یا مبالغے کے ساتھ یا تکلف کے ساتھ بات چیت کرنا یہ بھی مسلمان کو زیب نہیں۔ بعض دفعہ انسان کو یہ ایک عادت سی ہو جاتی ہے، ایک عام سی بات ہوگی نا، آپ دیکھیں گے ایک انداز بنا کے، ایک اسٹائل بنا کے، چبا کے، اور ادھر ہو کے ادھر ہو کے، دائیں ہو کے، آنکھیں چڑھا کے، کبھی چپکا کے، یعنی یہ ایک بے مقصد سا کام ہو گیا۔ اور دین اسلام میں مبالغہ آمیزی یا تکلف مزاجی یہ ناپسند ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو پایا تو آپ تکلف مزاج نہیں تھے، ہمارے ساتھ آ کے ایسے بیٹھتے جیسے ہم بیٹھتے تھے، اور ایسے بات چیت کرتے تھے جیسے ہم باتیں کرتے تھے۔ تکلفات کے نہ عادی تھے، نہ آپ نے تکلف کی تربیت دی صحابہ کو۔ تو اب یہ باقاعدہ ایک فن بن گیا کہ بھئی آپ بات کریں تو ایک انداز سے کریں، ایک اسٹائل سے کریں، یہ چیزیں پسندیدہ نہیں۔ ہاں، انسان بات میں ایک سلیقہ مندی ہو، آداب کی رعایت ہو، خوبصورت الفاظ ہو، بہت اچھی بات ہے، بڑے چھوٹے کی تمیز ہو، بہت اچھی بات ہے، فرق مراتب ہو، بہت اچھی بات ہے، لیکن چھوٹے سے جملے کو آپ 1.5 منٹ میں بول رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ یا کسی کی تعریفوں کے پل باندھنا شروع کیے کہ بھئی ابھی وہ آ رہے ہیں، 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 اس کو لے جا کے جو ہے وہ اوج ثریا تک پہنچا دیا، تعریفات میں مبالغہ ہو گیا، یہ بھی ناپسندیدہ ہے۔ سمجھ میں آتی ہے بات دوست؟ تو سادگی ہو، تکلفات سے ہم اپنی زندگی کو محفوظ کر لیں۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ زبان کو عادی نہ بنائیں کہ یہ گانے بجانے کے کلمات گنگناتا رہے۔ اب بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، چونکہ ماحول معاشرے میں یہ چیز عام ہو گئی، آپ گھر میں ہیں تو محلے کے کسی بھی گھر سے گانے کی آواز آ رہی، شادی ہال سے گانے کی آواز آ رہی، آپ گاڑی میں بیٹھ کے سفر کر رہے ہیں، گانے کی آواز آ رہی، آپ کہیں دعوت ولیمے میں کھانے کے لیے گئے، اجتماعی میوزک لگا ہوا ہے، ہوٹل گئے میوزک لگا ہوا ہے، ایئرپورٹ گئے میوزک لگا ہوا ہے، یعنی باطل نے اس چیز کو عام کر دیا۔ اور اب یہ اختیار نہیں رہا، پہلے ایسا ہوتا تھا نا کہ بھئی کسی نے لگا دیے اور کوئی نیک آدمی چلے گئے، کہتے بھئی بند کریں بند کریں، حضرت آ گئے، امام صاحب آ گئے، فلاں آ گئے نا، لوگوں میں اتنی حیا اور شرم تھی۔ اب تو کہتے ہیں جی وہ انہوں نے لگایا، ہمارے بس میں ہی نہیں ہو، اجتماعی ہے، کمپلیمنٹری ہے، یعنی کھانا بھی کھانا ہے اور یہ گناہ بھی کرنا ہے ساتھ، یہ کمپلیمنٹری ہے، اس کے ساتھ ہو گیا۔ تو خیر وہ بات تو اپنی جگہ پہ کہ انسان اپنے ارادے اختیار سے نہ گانا سنے نہ گانا لگائے، اس سے بچیں۔ لیکن یہ جو ہمارے نوجوانوں کو عادت ہو گئی ہے کہ آپس میں بیٹھے ہوئے تو گانے گنگنا رہے ہیں، گانے ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں، وقت گزاری میں ہم گانے پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن میں اسی ساتھی کو بٹھا کے جو ہے سورہ بقرہ کا آخری رکوع یاد کراؤں، 15 دن مجھے لگیں گے، 15 دن لگیں گے۔ میں نوجوان ساتھیوں کی بات کروں، وہ مشکل ہے کہ وہ یاد نہیں ہو رہا۔ تو یہ اتنے بڑے بڑے گانے زبانی کیوں یاد ہوگا؟
آپ قرآن کریم کیوں نہیں پڑھ رہے؟ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں آپ کو نعتیں کیوں یاد نہیں؟ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بعض دفعہ ماشاءاللہ یہ بیٹھتے ہیں اپنا قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں یاد ہے ہمارے ایک عزیز ہیں، ہم عمرے کے سفر پہ تھے، بڑے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ یہ ہمارا مشاہدہ ہے، ان کو قرآن کریم بہت پکا یاد ہے، ہمارے ایک عزیز ہیں، قریبی رشتہ دار ہے۔ تو ہم جب بیٹھے نا جہاز میں کراچی ایئرپورٹ سے جدہ کے لیے، انہوں نے الف لام میم سے پڑھنا شروع کیا۔ اب ہم تو غافل لوگ ہیں، بیچ میں سو گئے۔ بیچ میں میری آنکھ کھلی، وہ والمحسنات پارہ پڑھ رہے تھے۔ والمحسنات کون سے نمبر پہ؟ 5واں پارہ۔ یہ سفر ہو رہا ہے جہاز، والمحسنات پڑھ رہے ہیں۔ پھر ہم لوگ جدہ ایئرپورٹ پہ اترے، وہاں تک انہوں نے 11 پارے تلاوت کی پورے سفر کے اندر۔ اور پھر انہوں نے وہاں مدینہ منورہ میں ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ میں نے بچپن میں میرے والد صاحب نے مجھے ایسے قاری صاحب کے پاس بٹھایا تھا کہ وہ طلباء کا قرآن کبھی نہیں کھولتے تھے، بند ہوتا تھا، دیکھ کے ہم لوگ نہیں پڑھتے تھے۔ تو کہاں ایسی عادت ہوئی ہے کہ صرف جمعے کے دن سورہ کہف کی سنت کو پورا کرنے کے لیے میں قرآن کھولتا ہوں، لیکن حفظ کے بعد میں نے کبھی بھی مجھے ضرورت نہیں پڑی قرآن کھولنے کی، اتنا پکا یاد ہے۔ تو یہ تو تربیت پر ہے، آپ اپنے بچوں کو یہ ماحول دے دیں وہ قرآن پڑھ لیں، اور آپ وہ دے دیں تو وہ آپ کو ایسے ایسے گانے سنائیں گے کہ آپ کانوں میں انگلیاں دے دیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ماحول کا فرق ہے نا۔ ایک چیز ہم اجتماعی طور پہ سن رہے ہیں، بڑے بھی چھوٹے بھی، ماں بھی باپ بھی، سب گانے سن رہے ہیں، اور بچے پڑھتے ہیں، ہم ہنستے ہیں، او ہو دیکھو اس نے آج یہ پڑھا ہے، او ہو اس نے یہ پڑھا ہے، ہنس رہے ہیں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کل اس نے بڑے ہو کر شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ سنبھالنی؟ اس نے آپ کو بڑے بڑے گانے سنانے، ایکٹر اداکار اور فنکار بننا ہے اس لیے ان چیزوں میں بھی احتیاط کریں۔ اپنی زبان کو ذکر کا عادی بنائیں۔ بالکل فارغ ہے، درود شریف، استغفار، پہلا کلمہ، تیسرا کلمہ، لفظ اللہ کا ذکر کرتے رہیں، گانے نہیں پڑھنے، یہ زبان کی ناقدری۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں آخری بات کہ اگر اس زبان سے کسی کو تکلیف دے دی اس دنیا میں، تو اسی دنیا میں ہی اپنی زبان سے اس سے معافی بھی مانگ لو، ورنہ قیامت میں، یہ حضرت تھانوی کے الفاظ ہیں، ورنہ قیامت میں بہت بڑی مصیبت ہوگی، بہت بڑی مصیبت ہوگی۔ انسان ہے، ہو جاتا ہے، کسی سے تیز زبان میں بات کر لی، کسی کا دل دکھا دیا، گالم گلوچ ہو گئی، برا بھلا کہہ دیا، طعنہ دے دیا، غیبت ہو گئی، کوئی بات کہہ دی، ہو جاتا ہے، انسان ہے دوستو، ہو سکتا ہے اور ہو بھی جاتا ہے، بڑے سے بھی ہو سکتا ہے، چھوٹے سے بھی، خاص سے بھی، عام سے بھی، عالم سے بھی، غیر عالم سے، سب سے ہو سکتا ہے۔ یہ تو انسان اس میں اجتماعی طور پہ شریک ہے، لیکن اصل اب کمال کیا ہے کہ آپ اسی زندگی میں اس معاملے کو صاف کر لیں، صاف کر لیں، جس کے حق میں ہوئی ہے جا کے اس سے معافی مانگ لیں۔ کیا ہوگا؟ مجھے ایسا نفس کہے گا، شیطان کہے گا آپ چھوٹے ہو گئے، یار اپنے آپ کو ذلیل ملک کرا دیا، قیامت کی ذلت اور رسوائی سے تو بہت اچھا نہیں ہے کہ ایک دن یہاں میں نیچا ہو جاؤں۔ تو معاملات کو دنیا میں صاف کریں۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا۔ ہماری مسجد کے ایک نمازی قریب میں رہتے ہیں، ان کے دل کا آپریشن ہے، دعا فرمائے اللہ ان کے آپریشن کو کامیاب فرمائے، شفائے کامل عاجل اللہ پاک نصیب فرمائے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہے، اسپتالوں میں ہے، مسجد کے جتنے بزرگ احباب نمازی بیمار ہیں، اللہ پاک سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔